اورنگزیب چودھری کی آج رہائی تھی۔ موسیٰ سینٹرل جیل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازے پر کھڑے اہلکار سے اس نے اورنگزیب چودھری کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ وہ تو 2 دن پہلے ہی یہاں سے نکل چکا تھا۔ موسیٰ پر ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ چہرے پر حیرانی کے تاثرات امڈ آئے تھے۔ مگر کیسے؟ تاریخ تو آج کی تھی۔ وہ حیرانی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، نہیں 2 دن پہلے کی تھی۔ سپاہی جو وردی میں ملبوس تھا اس کی بات کی تصحیح کرتے بولا۔ موسیٰ نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ 25 سال کی سزا کے بعد وہ اس سے ملنے آیا تھا، مگر وہ تو پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ کہاں گیا تھا وہ؟ اس سے نہیں معلوم تھا۔ تیز قدم اٹھاتا اپنی جیپ کی جانب آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا اور گاڑی کو زن سے اڑاتا لے گیا۔ تیوری چڑھی ہوئی تھی پریشانی کی وجہ سے۔ گاڑی کی سپیڈ عام طور کے مقابلے میں تیز تھی۔ اچانک سے خاتون سامنے آئی تھی۔ وہ جو اپنی دھن میں تھا، اس چادر میں لپٹی خاتون کو دیکھ کر ایک دم سے بریک لگائی۔ اچانک بریک لگانے کی وجہ سے وہ جھٹکے سے آگے ہوا تھا۔ ارے کیا مسئلہ ہے؟ مرنے کی جلدی ہے کیا تم کو لڑکی؟ وہ شیشہ نیچے کرتے گردن کو باہر نکالتے ہوئے کہنے لگا، مگر اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی۔ سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ درختوں کے پتوں پر گری بارش کی بوندیں اب زمین پر گر رہی تھیں۔ زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں زخمی ہوا تھا۔ اس کے کپڑے بھی کیچڑ میں گندے ہو گئے تھے۔ ارے ہٹو سامنے سے، کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہ کھڑکی پر کوہنی جمائے انگلیوں کو پیشانی پر رکھے ہوئے تھا، جیسے اس کا سامنے سے ہٹنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر ہمت کیے کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے گاڑی کو گھمایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے پرواہ ہی نہ تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی زخمی ہوا تھا۔ اس کے فون پر ایک میسج موصول ہوا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کیے اب گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی جب اس کے پیڈ والے موبائل پر میسج کی رنگ ہوئی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، ان نون نمبر تھا۔ ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے میسج کھولا۔ گیلے بالوں سے پانی کی ننھی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ پرنٹڈ لان کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ آج آپ نے سواری کی میرے بھیجے رکشے پر، مجھے اچھا لگا۔ اعظم خان۔ میسج کرنے والے نے اپنا نام لکھا تھا کونے پر۔ اس نے گھبرا کر فون کو سنگھار میز پر رکھ دیا۔ اب یہ اعظم خان کون تھا؟ اس نے چہرے پر طواف کرتی لٹوں کو بے دردی سے پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے پھیکا پڑ گیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مطلب اختری آپا کہہ رہی تھی وہ درست تھا؟ مطلب ابھی بھی اس کی ان لوگوں سے جان نہیں چھوٹی تھی؟ اماں، میرے پاس ایک کال آئی تھی۔ احمد چارپائی پر بیٹھا تھا، ساتھ حسن آرا بھی وہیں بیٹھی تھی۔ کیا وہ پیسوں کے لیے کال کی تھی؟ حسن آرا نے جھٹ سے سوال کیا۔ نہیں، نور کی تھی، کہتی ہے وہ اب نہیں آئے گی۔ اس نے اداسی سے اپنی ماں کو بتایا۔ حسن آرا کا چہرہ حیرانی کے سمندروں میں غرق ہوا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں آئے گی؟ حسن آرا نے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ ہماری نور نے خود ہی اپنی زندگی کا فیصلہ لے لیا۔ وہ کہتی ہے یہاں آ کر وہ آپ کی عزت کو سوالیہ نشان نہیں بنا سکتی، اور یہ بھی کہتی ہے کہ وہ میری سگی بیٹی نہیں تو میں کیوں برداشت کروں اسے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نور کا خود غرضی کا فیصلہ حسن آرا اور احمد کے لیے یقینی تکلیف دہ تھا، مگر نور اپنی جگہ بھی ٹھیک تھی۔ اگر وہ واپس لوٹ جاتی تو خاندان والے پھر وہی باتیں احمد کو سناتے، وہی تانے، وہی باتیں معمول ہو جاتی جن سے بچنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ احمد حسن آرا کے گھٹنے پر سر رکھے رو رہا تھا، جبکہ حسن آرا بھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ رات دیر تک چلتی بارش ابھی بھی اپنی بوندیں برسا رہی تھی۔ وہ دھیمے جلتے بلب کی روشنی میں کروٹیں لے رہی تھی۔ اس میسج نے اس کی نیند اڑا ہی دی تھی۔ کھڑکی کی کانچ کے شیشے پر پڑتی بارش کی بوندیں اور رات کے اندھیرے میں پڑتی ان بوندوں کی آوازیں، دھیمی پیلے رنگ کی روشنی کمرے میں جل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے اور خاموشی میں دھیمی سی آواز بھی پراسرار لگتی تھی۔ اعظم خان کون ہے؟ یوسف چودھری کیا ہے؟ میں خود کیا ہوں؟ ذہن میں ابھرتے سوال نیند اس کی آنکھوں سے دور لے جاتے تھے۔ بادل گرجے تھے۔ اسے شدت سے یاد آئی حسن آرا کی۔ مجھے وہ یاد آتے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں نے بابا کو کال کی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ ٹینشن نہ لیں، مگر اگر میں گئی تو ان کی بدنامی ہوگی میری وجہ سے۔ میں نہیں چاہتی اپنی نصیب کی کالک میں ان کی عزت پر بھی ڈال دوں۔
وہ روئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے سائڈ پر رکھا فون اٹھایا، وہی نمبر چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں پھر حیرت امڑ آئی تھی۔ جاگ رہی ہیں آپ ابھی تک؟ سامنے والے نے سوال کیا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ بس اسی خوف میں وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارادہ اس کا اختری کے کمرے میں جانے کا تھا، اس لیے قدم بھی اسی جانب بڑھتے گئے۔ لائٹ نے آنکھ مچولی کی۔ وہ جگہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ حال نما کمرے میں وہ کھڑی تھی، جہاں سامنے صحن تھا اور دوسری جانب کمرے بنے ہوئے تھے اور پیچھے کی جانب کچن تھا۔ صحن میں برستی بارش اور کڑکتی بجلی مزید ہیبت اس پر حاوی ہوئی۔ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ چہرہ پسینے سے ڈوب گیا۔ وہ اپنی جگہ جم چکی تھی۔ قدموں کی آواز تیز ہوتی گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی طرف کوئی آ رہا ہو، مگر رات کی تاریکی اور دوسری کوئی روشنی میسر نہ ہونے پر وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کون ہے ادھر؟ کائنات؟ منی آپا؟ اوکاشا؟ اختری ماں؟ اب وہ تیز آواز میں چیخ رہی تھی، جیسے اپنی آواز ان تک پہنچانا چاہتی ہو۔ کسی بھاری ہاتھ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کی۔ حلق سے آتی آواز مکمل چپ ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شش، بالکل خاموش۔ کسی نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے ڈر سے تھوک نگلا۔ آواز حلق میں ہی کسی کونے پر دم توڑ گئی تھی۔ اسے لگا وہ اس آواز کو سن چکی تھی۔ وہ شاید کوئی چور تھا، مگر وہ اس گھر میں کیا ہی لینے آیا تھا؟ وہ جس راستے آیا تھا اسی صحن سے ہوتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے پر گاڑی سے آتی ایک روشنی اس شخص کے وجود پر پڑی۔ اسے لمحہ نہیں لگا تھا پہچان کرنے میں۔ وہی پارٹی والے دن کے کپڑے تھے۔ کیا وہ یوسف چودھری تھا؟ اس کے ذہن میں پھر وہی فرحان، پارٹی اور وہ چلتی گولی اور وہ بوڑھے شخص جیسا حلیہ بنائے وہ آدمی جو قد کاٹ سے تندرست مگر حلیے سے ایک بوڑھا شخص لگتا تھا، دوبارہ آئے۔ سفید بال لمبی سی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے۔ یوسف چودھری، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ ہنوز اپنی جگہ کھڑی تھی جب اختری اپنے کمرے سے ٹارچ جلائے باہر نکلی تھی۔ ٹارچ کی جلتی روشنی پر اس نے نظریں اسی جگہ ٹکائیں مگر قدم نہ بڑھائے۔ اختری اتنا گھبرایا ہوا اسے دیکھ کر پریشان ہوئی اور چل کر اس کے قریب آئی۔ نور، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے سوال کر رہی تھی۔ وہ اختری کے گلے لگی۔ اماں، یہاں کوئی تھا۔ اماں، وہ باہر چلا گیا، ادھر۔ اس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مجھے چپ کروایا تھا۔ وہ ڈری سی کہہ رہی تھی۔ کون تھا میری بچی؟ وہ اس کے بال سہلائے پوچھ رہی تھی۔ اماں، نہیں جانتی میں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے ڈر سے کہا تھا۔ آنکھیں اس نے بند کی ہوئی تھی۔ اختری کے چہرے پر پراسراریت تھی، جیسے وہ اس آنے والے کو جانتی تھی۔ کوئی غلط فہمی ہوگی، جاؤ کمرے میں سو جاؤ، وہ اسے کہتی خود سے دور کیے اس کی ٹھوڑی پکڑے کہہ رہی تھی۔ نہیں اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آج آپ کے ساتھ سوں گی۔ نور نے ان کی ہتھیلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اختری نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اچھا چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لیتی اپنے کمرے کی جانب گئی، جہاں ایک چارجنگ لائٹ جل رہی تھی۔ اسے بستر پر بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، میں دروازے کو بند کر کے اور پانی لے آتی ہوں، وہ نرم لہجے میں کہتی دوبارہ اپنے فون کی ٹارچ لیے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ ان کے کمرے میں چارجنگ لائٹ سے نکلتی روشنی سے چیزوں کے بڑھتے سائز دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود چیزوں میں کچھ تبدیلی اسے لگ رہی تھی۔ کچھ ساعتوں بعد اختری دوبارہ اپنے کمرے میں آئی، جگ کو برابر میں رکھے بستر پر بیٹھی۔ وہ دونوں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سو جاؤ بچی، اختری نے اس سے کہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اختری کو دیکھا، پھر سر کو اسبات میں ہلائے بستر پر لیٹی۔ نظریں اس کی ساکت ہوئے پنکھے پر تھیں، جس کا سایہ چھت پر ابھرتا تھا۔ اختری نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب میں ایک سوال پوچھوں؟ وہ اب کروٹ لیے مکمل ان کی جانب متوجہ تھی۔ وہ سراہنے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے سوال پر آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ پوچھو بیٹا، انہوں نے جواباً کہا۔ اماں، آپ کسی یوسف چودھری کو جانتی ہیں؟ مطلب کیا وہ کوئی سیاستدان ہے؟ وہ اب اپنی بڑی گہری سادہ آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر ان کے چہرے کا سکون پل بھر میں غارت ہوا تھا۔ معلوم نہیں، سو جاؤ تم،
وہ گردن پھیرتی اس کے سوال کو پل میں جھٹک چکی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر ان کے چہرے کے سخت تاثرات نے اس کی ہمت کو کم کر دیا تھا۔ مریم وہ گھر نہیں، کہاں چلا گیا وہ؟ اتنے دن ہو گئے ہیں۔ یلڈیز سر پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑی مریم کو کہہ رہی تھی، جو گردن تک آتے نیلے رنگ کے اسکارف میں ملبوس تھی۔ کپڑے اس نے ڈھیلی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھے۔ تائزی، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس آپ کا فیصلہ اسے بتایا تھا۔ وہ اب سنگھار میز کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ چکی تھی۔ لمبے ناخنوں پر لال رنگ کی نیل پالش لگی تھی۔ میں اس سے اپنے طریقے سے بات کرتی، تم نے جلدی کی بات کرنے میں۔ وہ ناراض ہو گیا مجھ سے۔ وہ اب اس سے تھوڑی تیز آواز میں گویا ہوئی تھی۔ مریم کا چہرہ اتر چکا تھا۔ وہ کنکھیوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تائزی، وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آ رہی تھی جب یلڈیز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ یہاں سے جاؤ ابھی مریم۔ وہ شدید غصے میں تھی، تبھی اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ تائزی، میری غلطی نہیں ہے، اس نے سمجھانا چاہا مگر یلڈیز نے اسے جانے کا کہہ دیا۔ بس کر دو مریم، ابھی میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، تم جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اب گردن جھکائے وہاں سے جا رہی تھی۔ یلڈیز نے اسے روکا نہیں تھا، وہ تو بارش کی فکر میں گھل رہی تھی۔ صبح ٹھنڈ نے اپنا پہرا ڈالا تھا۔ رات بھر کی برسات سے موسم تبدیل ہوا تھا۔ وہ رات بھر سو نہ سکی تھی۔ اسے اختری کے بدلے تاثرات کھٹکے میں ڈال گئے تھے۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی اس بارے میں، مگر مجھے کیوں نہیں بتا رہی؟ وہ کنگھی سے بالوں کو سلجھاتی پرسوچ انداز میں شیشے کو گھور رہی تھی۔ نور، آپا کہہ رہی ہیں آج نہ جاؤ تم۔ بارش کل رات ہوتی رہی ہے، سڑکیں اس قابل نہیں ہیں کہ باہر جا سکیں۔ تم چھٹی کر لو آج کی۔ کائنات چائے کا کپ سنگھار میز پر رکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس نے کاندھے سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ نہیں کائنات، تم نہیں جانتی، وہ حاشر بہت ہی کھڑوس ہے۔ اگر میں نے دوسرے دن چھٹی کر لی، اس کی باتیں کون سنے گا؟ بال اٹھا کر کلپ بالوں میں لگایا، پھر بستر پر پڑی چادر صحیح سے اوڑھی اور اپنے چھوٹے سے پرس میں فون رکھا۔ خود کو شیشے میں دیکھتی چائے کے 3-4 گھونٹ بھرے۔ ارے زیادہ سے زیادہ کیا ہی بولے گا، رک جاؤ، پریشان ہو جاؤ گی۔ کائنات بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اماں کو کہے میں آ جاؤں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں۔ وہ جوتے پاؤں میں ڈالے نکل گئی، باہر صحن کو پار کرتی دروازے تک پہنچی۔ اللہ حافظ، مڑ کر اللہ حافظ کہا اور تیزی سے چادر درست کیے باہر نکل گئی۔ گیٹ کے ساتھ ایک بریسلٹ پڑا تھا جو چمک رہا تھا۔ اس نے جھک کر بریسلٹ اٹھایا، وہ ٹوٹ گیا تھا مگر اس پر وایو لکھا ہوا تھا۔ آدھا حصہ اس نام کا غائب تھا۔ رکشے کے ہارن سے اس کا دھیان وہاں سے ہٹا۔ وہ چلتی کیسر کے رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ بریسلٹ کے ٹوٹے حصے کو اس نے اپنی مٹھی میں بند کیا۔ مطلب اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی آیا تھا ادھر، ممکن تھا وہ یوسف چودھری ہی تھا، مگر وہ کیوں آیا تھا؟ اس کی سوئی ہمیشہ کی طرح کیوں آ کر اٹک گئی تھی؟ یہ عورت اور یہ بچہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اکبر چودھری بڑے سے کمرے کی کھڑکی کی جانب منہ کیے کھڑا تھا۔ وہی روب، وہی اکڑ، گردن بالکل سیدھی تھی۔ آپ بھول رہے ہیں، یہ گھر میرے باپ کا بھی ہے۔ آپ کس حق سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس گھر میں نہ رہوں؟ ارسلان نے اس جائیداد پر اپنا حق جمایا۔ میں کچھ نہیں بھول رہا، اور یہ جائیداد تمہارے باپ نے ہی میرے نام کی تھی مرتے وقت، کیونکہ تم نے تو ان کے حکم کی نافرمانی کیے اس لڑکی سے شادی رچا لی۔ اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارا۔ حکمت چودھری کا بیٹا ارسلان چودھری بے بس سا کھڑا تھا۔ اس کے باپ کی جائیداد پر کوئی تیسرا حقدار تھا۔ میں اتنی آسانی سے اپنا حق آپ کی جھولی میں نہیں ڈالوں گا۔ مجھے ہر حربے آتے ہیں، بہتر ہوگا آپ مجھے اور میری بیوی بیٹے کو یہاں رہنے دیں۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے انہیں دھمکا رہا تھا۔ جو کر سکتے ہو کر بیٹھو، مجھے نہ تم سے ڈر لگتا ہے اور نہ تمہاری 2 ٹکوں کی چالوں سے۔ میرے آگے کے بچے ہو تم ابھی۔ وہ دھیمے سے مڑتے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ نہایت نرم لہجے میں وہ اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وہ بے خوف سے اسے دیکھتے اپنی کالی چادر کو دوسرے کاندھے پر ڈالے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ کاندھے ڈھیلے کیے سامنے رکھی میز کو گھور رہا تھا۔ ایک ضد نے اس کے اندر جگہ بنائی تھی۔ آپ کو معلوم ہے آج بابا سائیں لے کر گئے ہیں ہماری نور کو۔ ہمارا کام میں مصروف تھی۔ رات کا پہر تھا جب اورنگزیب بستر پر آ کر بیٹھا تھا، تھکا ماندہ،
وہ زمینی کام سے باہر گیا تھا، وہ رات گئے واپس لوٹا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں وہ، اور کہاں لے کر گئے ہیں وہ پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ امارا اس کی پھرتی پر تھوڑا گھبرائی، ہاتھ میں اٹھایا گلدستہ واپس اس کی جگہ پر رکھا۔ معلوم نہیں، انہوں نے جب مجھ سے نور کو مانگا میں نے خوشی سے ان کے حوالے کر دیا۔ میرے ذہن میں تھا ہی نہیں یہ پوچھنا کہ وہ کہاں لے کر گئے ہیں۔ اب اس کی آواز میں ڈر تھا، ایک خوف، ایک بے چینی، ایک ڈراؤنا خیال، سب اس کے گرد طواف کر رہے تھے۔ وہ چلتی اس کے قریب آئی۔ اورنگزیب نے بھی اپنی چپل کو پہنا۔ وہ دونوں دروازے کی جانب بھاگے تھے۔ اورنگزیب اپنی کالی چادر کو درست کرتا تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جو ہر وقت اس کے کاندھے پر رہتی تھی، جبکہ امارا اس کے پیچھے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اورنگزیب کے مقابل نہیں آ پا رہی تھی۔ نظر سامنے سے آتے اکبر چودھری پر گئی، جس کے ہاتھ میں وہ بچی تھی۔ اورنگزیب رکا، امارا بھی ساتھ ہی رکی۔ وہ بچی کو گود میں اٹھائے واپس آ رہے تھے۔ تم دونوں داخلی دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ اکبر چودھری سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بابا سائیں، نور کو دیر ہو گئی تھی، بس اسی غرض سے دیکھنے آیا تھا، اس نے بہانہ تلاش کیا۔ امارا نے گدی میں لیٹی نور کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اکبر چودھری نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو امارا نظروں کا اشارہ سمجھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ تو تم یہ سمجھے تھے کہ اکبر چودھری اس بچی کو کہیں پھینکنے لے کر گیا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے اورنگزیب کی جھکی نظروں کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں بابا سائیں، میری مجال کہ میں یہ سوچوں، اس نے مودبانہ انداز میں کہا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے میں اس منحوس کو اختری کے گھر چھوڑنے گیا تھا، مگر اس نے قبول نہیں کیا۔ قسمت اچھی تھی اس کی کہ بچ گئی۔ وہ ڈھٹائی سے اپنا جرم اسے بتا رہے تھے۔ اورنگزیب کی جھکی نظریں اٹھی تھیں، نظروں میں حیرانی واضح تھی۔ بابا سائیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کا خون ہے یہ، اس نے خون کا واسطہ دیا تھا، شاید غیرت جوش مار دے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر اور اس پر۔ وہ اس کے منہ پر تھوکتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارسلان ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ وہ ابھی بھی اس گھر سے نہیں نکلا تھا، آدھا حصہ تھا اس کا گھر پہ، وہ کیوں اپنا حصہ چھوڑ دیتا؟ سڑکوں پر پانی جمع تھا، رکشہ ایک حد تک دور چل رہا تھا۔ وہ اس کال کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اسے کینٹین میں موجود ٹیلی فون سے کی تھی۔ کل دوپہر ایک باؤل ہی تو توڑا تھا، اتنا کیا کر دیا تھا؟ اتنی زور سے چیخے وہ مجھ پر۔ وہ کینٹین کی سلیب پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ ابھی اگر میں بابا کو بتا دیتی تو وہ صحیح کا سناتے اس حاشر کو، وہ روتی اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ پھر اس کی زبان اپنے آخری جملے پر رکی تھی۔ احمد کا خیال آنے پر اس نے کال گھمائی۔ یقیناً وہ پریشان ہوں گے اور امید ہے کہ انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کی ممکن کوشش کی ہو، بس اسی وجہ سے وہ اطلاع دے رہی تھی انہیں، تاکہ وہ مزید اس کی جانب سے پریشان نہ ہو۔ کال کرتے وقت اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ واپس لوٹ جائے گی اپنے گھر، مگر حالات کچھ پل میں ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ 2 اور 3 بیلز پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ سامنے سے احمد کی آواز ابھری۔ نور کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنے آنسو پونچھے۔ کون ہے، جواب دو۔ اب کی بار سوال تنگ آنے والے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ پولیس اسٹیشن سے ہیں تو معذرت، ہم نے کوئی رپورٹ درج نہیں کروانی، ہم اپنی بیٹی کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ ہمارے پاس جو کچھ پیسہ تھا وہ آپ کی جیبوں میں بھر دیا، اب مزید رقم نہیں ہے میرے پاس آپ کی خندق کو بھرنے کے لیے۔ البتہ ایک دکان تھی، وہ بھی آپ کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس نے تنگ آ کر اب اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ تنگ آ گیا تھا پیسے دیتے دیتے کہ ان کا کام جلد ہو جائے، مگر اب تو پیسے بھی ختم تھے۔ نور نے اپنے چہرے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے، آنسو روکے، مگر آنسو سلیب پر گرتے جا رہے تھے۔ اس کے باپ نے اپنا واحد ذریعہ آمدن، وہ دکان جس سے ان کو محبت تھی، صرف ایک ایسی لڑکی کی خاطر بیچ ڈالی جو ان کی ذمہ داری کا حصہ بھی نہیں تھی۔ بابا، روتی ہوئی آواز فون پر ابھری۔ احمد کو لگا جیسے کچھ غلط سنا ہو۔ نور، میری بچی؟ انہوں نے جیسے سوالیہ انداز میں سوال کیا تھا۔ جی بابا، آپ کی نور۔ اس نے ان کے خدشات کو درست کیا۔ احمد کو اپنی جلد بازی پر افسوس ہوا۔ نور، کہاں ہو تم؟ بتاؤ، میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ احمد نے جلدی جلدی اس سے کہا، مگر چند منٹ پہلے کا فیصلہ بدل چکا تھا۔ نہیں بابا، میں واپس نہیں آؤں گی۔
اس نے فیصلے سے پیچھے ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اگر وہ ہاں کر دیتی تو خاندان کے سوال، اس کا جہیز، شادی اور احمد پر اٹھتی انگلیاں سب اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیتی۔ وہ ان پر بوجھ بن چکی تھی۔ احمد کی محبت اور اس کی مالی حالات دونوں اس کے سامنے آ کھڑے تھے۔ اسے مزید کسی مالی نقصان میں نہیں رکھنا چاہتی تھی وہ۔ مگر کیوں بچی؟ سامنے سے سوال کیا گیا۔ میں نہیں چاہتی لوگ مجھ پر سوال کریں یا آپ کی عزت پر بات کریں۔ میں جہاں ہوں خوش ہوں، میں واپس نہیں آؤں گی کبھی۔ وہ لہجے کو سخت کیے بول رہی تھی۔ اگر لہجہ اس کا نرم ہوتا تو احمد اسے آسانی سے واپس آنے پر رضامند کر لیتا۔ اپنی خواہشات اور احمد کی محبت پر جیت مالی حالات اور غربت کی ہوئی تھی۔ کچھ مجبوریاں انسان کے پیر کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ اگر وہ واپس لوٹ جاتی تو پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اگرچہ شادی ہو جاتی تو جہیز کہاں سے کرتے؟ واحد ذریعہ معاش بھی اس کی وجہ سے چھن چکا تھا۔ تبھی ایک مضبوط فیصلہ وہ لے گئی تھی۔ وہ بھی ان لوگوں میں سے تھی جو حال سے پہلے مستقبل سوچتے ہیں۔ حال، وہ باتیں سوچتی ہوئی نم آنکھوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے پر پڑتے اور گرتے آنسوں کے نشان مٹا دیتے۔ ایک دم گہرے گڑھے میں رکشے کا آگے کا ٹائر پھنسا۔ اسکول کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ چونکہ گڑھے میں پانی بھرنے کی وجہ سے گڑھا روڈ کے بالکل برابر ہو گیا تھا۔ ایک تو اس ملک کے گڑھے کبھی نہیں بھریں گے، عوام سے اتنا ٹیکس لیتے ہیں، نہ جانے کہاں لگاتے ہیں۔ کیسر منہ بناتا رکشے سے اترا۔ نور بھی ٹیڑھے رکشے سے اتر کر فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس گڑھے سے رکشہ نکالا ہی تھا، انجن میں پانی چلا گیا۔ 2 سے 3 بار چابی گھمائی تھی مگر رکشہ سٹارٹ نہ ہوا۔ بیٹا لگتا ہے پیدل ہی پہنچنا پڑے گا تمہیں، انجن مسئلہ کر رہا ہے میرا۔ کوشش کے باوجود کوئی اثر نہ ہوا تو وہ تھک ہار کر سامنے کھڑی نور سے مخاطب ہوئے جو آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک چاچا، دھیان سے کام کیجیے، کچھ ہی فاصلے پر ہے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ بھی جواباً کہتی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، ساتھ جس کے پودے تھے جن کی بتیاں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے قدم اسکول کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ہتھیلی میں اس بریسلٹ کا ٹوٹا حصہ ابھی بھی موجود تھا۔ توقع کے مطابق اسکول کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ حاشر کی بائک کچھ دیر پہلے ہی وہاں آ کر رکی تھی۔ مس نور، آپ آج کیوں آئیں؟ چھٹی کر لیتی، کافی بارش ہوئی ہے، آپ لڑکی ہیں نا، آنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آپ بھی تو اتنی تیز بارش کے بعد آئے ہیں، میں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس نے سامنے سے سوال کیا جس پر وہ خاموش ہوا۔ ویسے آج اسٹوڈنٹ کی چھٹی ہے، سٹاف سے میٹنگ ہے، سر یوسف چودھری آج خود راؤنڈ پر آئیں گے، اس نے اطلاع دی۔ نور کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی، شاید انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو تھی۔ آپ کو مجھے انفارم کرنا تھا، سٹاف کے رجسٹرڈ میں میرا نمبر تھا، نور نے مصنوعی خفگی سے کہا، پھر اندر اسکول میں چلی گئی۔ حاشر بھی اس کے پیچھے اسکول میں داخل ہوا تھا۔ اندر اسکول میں ہمیشہ کی طرح کی خاموشی تھی۔ جب اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے اسکول میں تو اسی طرح خاموشی ہوتی تھی، سب جیسے یوسف چودھری کے انتظار میں ہی تھے۔ ناشتہ کیا تم نے؟ وہ صحن کی منڈیر پر بیٹھا تھا جب سمر گھر میں داخل ہوئی اور آتے ہی پہلا سوال اس نے حیدر سے کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سمر کو دیکھا، چہرے پر دنیا بھر کی کوفت تھی۔ اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہے جو ہر وقت منہ اٹھائے یہاں ٹپک پڑتی ہو؟ یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر آنے کا، اتنی صبح صبح؟ حیدر منہ بنائے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ سمر نے منہ پر آتی لٹوں کو پیچھے کیا، اس سے اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ کالج جا رہی تھی مگر آج ہیوی رین فال کی وجہ سے بند پڑا ہے، سوچا ادھر ہی آ جاؤں۔ اس نے بہانہ بنایا، وہ کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ اچھا، دادی اندر ہے، مل لو، وہ یہ کہتا وہاں سے جا رہا تھا۔ ضروری تو نہیں صرف دادی رہتی ہیں یہاں، ہو سکتا ہے کسی اور سے ملنے آئی ہوں۔ وہ کاندھا اچکائے منہ بناتی بولتی اس کے پیچھے چل دی۔ میرا گھر تھا ایک جہاں میں بڑی شان سے رہتی تھی، بیڑا غرق و سائم کا، کہاں مجھے اس جھونپڑی میں لاپٹ خواہ۔ شگفتہ سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ ان کا یہی معمول تھا، جب بھی نیند سے بیزار ہوتی اپنی کھوئی جائیداد پر آنسو بہاتی۔ موم، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، عزیر بھائی کی منگنی نہیں توڑنی چاہیے تھی نور سے، بس اسی وجہ سے ہم یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ اور احمد چاچو کی اعلی ظرفی یہ ہے، اتنی باتوں کے بعد بھی انہوں نے ہمیں اس گھر میں رکھ لیا۔ آپ کی بزنس سرکل کا کوئی ایک شخص بھی کام نہ آیا،
ساشا اس کا کاندھا دباتے اسے سمجھا رہی تھی۔ تو بھی حیدر بن جا اور مجھے سوالیہ نشان بنا کر کھڑا کر دے۔ ارے میں کیا ہی غلط بولتی تھی؟ کہاں ہے وہ صاف ستھری نور؟ منع کر دیا گھر آنے سے اس نے۔ نہ جانے کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بڑی آئی مجھے پاٹ پڑھانے والی۔ چلی جا یہاں سے۔ شگفتہ نے چڑھ کر ساشا کو دھکا دیا۔ وہ پلنگ سے اتری اور باہر چلی گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہیں بھی کچھ بھی مل جائے مگر وہ اپنی بری فطرت نہیں چھوڑتے اور خود کو معصوم سمجھتے رہتے ہیں۔ اماں، نور کا ذکر اس گھر میں اب دوبارہ نہ کرے۔ اسے جہاں رہنا ہے وہ رہ سکتی ہے۔ میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اس سے۔ وہ ہاتھوں کو چرپائی پر ٹکائے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ تیرا وعدہ، ایک بس وعدے کی ڈور کا سفر تو نے اتنا لمبا طے کیا احمد۔ تو جیسا عظیم بیٹا ہونا بہت فخر کی بات ہے میرے لیے، وہ فخری انداز میں کہہ رہی تھی۔ احمد نے سر کو خم کیا اور استہزائیہ مسکرایا۔ اماں، بہت لمبا اور کانٹوں بھرا سفر طے کیا ہے۔ میری شریک حیات بھی چلی گئی اور جس کے لیے گئی وہ بھی چلی گئی۔ میں اسے اپنی اصل بیٹی سمجھ بیٹھا تھا لیکن میں غلط تھا۔ اسے جانا تھا ایک دن۔ چودھری خاندان کی پوتی تھی وہ۔ ایک نہ ایک دن اسے اس دہلیز کو چھوڑ کر یوسف چودھری کے پاس جانا تھا۔ وہ آج ہی سہی۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتا ساری سچائی حسن آرا کے گوش گزار کر رہا تھا۔ وہ نور کی حقیقت پہلے دن سے ہی جانتا تھا مگر کس کے کہنے پر اس نے اس بچی کو پالا تھا؟ کون تھا وہ جس کے وعدے سے احمد کے دونوں ہاتھ بن چکے تھے؟ تو سب جانتے ہوئے بھی اتنی محبت سے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا اسے۔ حسن آرا اپنے بیٹے کو رشک سے دیکھ رہی تھی۔ اماں، چھوڑیں یہ بات اور آئندہ اس بارے میں بات نہیں ہوگی۔ میرے اور آپ کے علاوہ نور کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس راز کی حفاظت کریں کیونکہ اگر یہ راز کھلا تو نور کی جان جا سکتی ہے۔ اس نے اب محتاط انداز میں ارد گرد دیکھا، پھر حسن آرا کو کہا۔ حسن آرا بھی اس بات میں گردن کو ہلا گئی تھی۔ جیسا تم کہتے ہو۔ حسن آرا نے پان بنا کر منہ میں رکھا۔ کیا کہتے ہیں دادی؟ سمر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اور حسن آرا سٹ پٹا گئے تھے۔ بیٹا کیا ہوا اتنی صبح صبح؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں دادی، کچھ نہیں، بس کالج بند تھا اس لیے سوچا ادھر آ جاؤ۔ وہ آ کر چرپائی پر بیٹھی تھی۔ آ جایا کرو، تمہیں دیکھ کر دل لگا رہتا ہے۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ ایویں منہ پھلا رہا تھا۔ دادی کو تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، بس خود ہی بولتا رہتا ہے۔ وہ منمنائی تھی، منہ بنائے اس پر غصہ دکھا رہی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر چادر میں لپٹی بیٹھی تھی۔ آخر جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ پاؤں ابھی بھی زخمی تھا، آنسو خشک تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، کالی چادر میں سے پھوٹتا اس کا سفید رنگ، آنکھیں سرخ تھی۔ وہ اپنے گھر کی شہزادی یوں سڑک کی ٹھوکروں پر آ گئی تھی۔ کسی نے بہت سلیقے سے اس کے اعتماد بھروسے کو ٹھیس پہنچائی تھی اور پل میں سب ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پل میں آسمان سے زمین پر آ گری تھی وہ، اور مجبوری ایسی کہ گھر دوبارہ نہیں جا سکتی تھی۔ سامنے ایک گاڑی رکی تھی، کالے رنگ کی۔ موسیٰ کسی کام سے گاڑی سے اترا تھا جب نظر اس لڑکی پر گئی۔ ذہن میں وہ قصہ گھما۔ اسے احساس ہوا کہ غلط ہو گیا تھا اس دن۔ معافی مانگنا چاہیے تھی اس نے۔ معافی چاہتا ہوں اپنے فیل کے لیے۔ اس وقت میٹر گھوما ہوا تھا، تبھی آپ بیچ میں آ گئی۔ مگر آپ یہاں ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں۔ موسیٰ کو غلطی کا احساس ہوا۔ ایک دن کے بعد وہ دوبارہ حویلی لوٹ رہا تھا جب اس کی نظر اسی لڑکی پر گئی جو وہیں بیٹھی تھی ابھی بھی۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ خوف بڑھتا گیا تھا۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے مگر خوف سب سے لگنے لگتا ہے۔ اس نے اپنی چادر درست کی اور تھوڑا پیچھے کھسکی۔ ارے آپ کے پاؤں میں تو چوٹ لگی ہے، یہ لیں کچھ پیسے، پٹی کروائیں اس کی ورنہ زخم خراب ہوگا۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کے حوالے کیے مگر اس نے پیسے نہ لیے۔ دیکھیں یہ پیسے نہیں لے رہی آپ، لے لیں تاکہ آپ کی پٹی ہو سکے۔ اب دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا، شکریہ آپ کا، مگر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کچھ لمحوں بعد آواز آئی تھی۔ وہ خاموشی سے شانے اچکاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس دن موسیٰ کی گاڑی کے سامنے وہ جان بوجھ کر آئی تھی۔ وہ اپنا وہ وجود ختم کر دینا چاہتی تھی جو اب بے مول ہو گیا تھا، سڑکوں کی دھول بن گیا تھا، ایک غیر ضروری چیز، ایک بدقسمت وجود تھا وہ۔ کب سے یوسف چودھری کا انتظار ہو رہا تھا۔
مگر گلمینا میم نے بتایا کہ میٹنگ کچھ ضروری کام کی وجہ سے کینسل ہو گئی ہے۔ سب کے منہ پر ایک بیزاریت آ گئی تھی۔ نور کب سے جو انتظار میں تھی، اس خبر کے ملتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ عجیب انسان ہے، اتنا انتظار کروانے کے بعد منع کر دیا، مغرور کہیں کا۔ صاحب جی کے انتظار میں رہو، ان کی مرضی ہے وہ کب آئیں۔ وہ منہ بناتی ہوئی کہہ رہی تھی، مس نور اسکول بند ہو رہا ہے، آپ بھی چلے یہاں سے۔ حاشر اس کے پاس آیا تھا۔ آ گیا اس یوسف چودھری کا چمچہ۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، جی آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی اپنی چادر میز سے اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رکشہ ملنا مشکل تھا، وہ اعظم خان کے بارے میں مکمل بھول چکی تھی۔ فون رنگ ہوا، اس نے پرس سے فون نکالا، وہی نمبر تھا۔ وہ اسکول سے باہر دروازے پر کھڑی تھی۔ آج پھر آ رہا ہوں آپ کو لینے، انتظار کیجیے میرا۔ میسج تھا یا کوئی بارود؟ وہ سن ہو گئی تھی۔ یہ کون اس کے پیچھے آ پڑا تھا؟ یوسف چودھری کا قصہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک نیا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ مس نور کیا ہوا ہے؟ اتنی ڈری ہوئی لگ رہی ہیں آپ۔ حاشر جو اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا، اس کی ڈری شکل دیکھ اس سے پوچھ بیٹھا تھا، مگر نور نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بائک سائڈ پر کھڑی کیے اس کے پاس آیا۔ نور کیا ہوا ہے؟ اب وہ تھوڑی پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے اسے دیکھا، پھر اپنا فون اس کی جانب بڑھایا۔ حاشر نے فون ہاتھ میں لیا، جہاں وہ میسج جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکان دوڑی۔ تو آپ رانگ نمبر سے اتنی پریشان ہو گئی؟ ارے اتنا آسان طریقہ ہے، بلیک لسٹ میں ڈال دے نمبر کو۔ اس نے نمبر کو بلاک کیا، پھر فون اس کے حوالے کیا۔ اتنی باتوں پر گھبرا جاتی ہیں آپ، بھئی ایسی چیزیں تو لڑکیاں خود دیکھ لیتی ہیں، اس نے کہا اور دوبارہ اپنی بائک کی جانب گیا۔ وہ اسکول کے دروازے کے آگے ہی کھڑے تھے۔ نور کے چہرے کا ڈر نہیں چھٹ رہا تھا۔ اچھا میری بہن، اگر آپ خوفزدہ ہیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، آپ رکشہ روکیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا، جو مسئلہ ہوگا بس اشارہ کر دینا مجھے۔ اس نے تھوڑا اعتماد دلایا، پھر سڑک پر جا کر رکشے کو روکا اور ایڈریس سمجھائے اس میں بیٹھ گئی۔ پیچھے دیکھا تو وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ایک اطمینان نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ حاشر اس کے ساتھ ساتھ ہی رکشے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ راستے سے گزرتے اس کی نظر ایک جگہ پر رکی۔ ایک بڑا سا گڑھا زمین کو پھاڑے ہوئے تھا، جس میں مٹی ملا پانی جمع تھا۔ کچھ ارد گرد رہنے والے اس گڑھے کو بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عوام کو چاہیے وہ ووٹ اپنے آپ کو ہی دیں۔ بھلا دیکھو، جن کی خندق میں ووٹ پھینکے جاتے ہیں، ان کا تو نام و نشانی نہیں یہاں، نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے ادارہ آیا۔ عوام کو سب خود ہی کرنا ہے تو الیکشن کے دنوں میں یہ ووٹ مانگنے کیوں آتے ہیں بھلا؟ صرف اپنی خالی تجوریاں بھرنے۔ وہ منہ بنائے سامنے ان برسات میں بھرے گڑھوں کو دیکھ رہی تھی، جن سے پانی اڑاتا آتے جاتے لوگوں کے کپڑے گندے کر رہا تھا۔ اس نے سر نکال کر دیکھا، وہ پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اسے برا لگا تھا، وہ بہت جلدی اس کے لیے برا سوچ رہی، لیکن وہ برا نہیں تھا۔ کچھ ذمہ داریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سخت رویہ بنائے رکھتا تھا۔ ہمارے ارد گرد اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر سخت رویہ رکھتے ہیں، مگر ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ پاکستانی سڑکوں کی ابتر حالات کو دیکھتی وہ گھر کو پہنچ چکی تھی۔ حاشر گلی کے کونے سے ہی ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے رکشے سے اتر کر کچھ رقم اس کے حوالے کی، جو اس نے اپنے پرس سے نکالی تھی۔ اس نے واپسی پیسے کیے۔ اپنی رقم لینے کے بعد نور نے بقیہ پیسوں کو پرس میں رکھا۔ نظر اس کے رکشے کے ڈیش بورڈ پر چمکتے بریسلٹ پر گئی۔ وہی آدھے حروف SUF ڈیزائن بھی ایک جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس نے رکشے والے کے چہرے کو دیکھا، جس کے چہرے پر پراسراریت سے بھری مسکان تھی، صرف اس کے انابی ہونٹ جو وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ حیرت کا دھچکا لگے پیچھے ہوئی، جبکہ وہ رکشے کو بھگاتا لے گیا۔ یوسف چودھری۔ اس کے لبوں پر پھر وہی نام آیا۔ اس کے آستان خطا ہوئے۔ بھاگتی گھر کا دروازہ تیزی سے بجا رہی تھی۔ ایک گھبراہٹ، ایک خوف، ایک انتشار، چہرے پر سموئے دماغ معاف ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس خوف و ہراس نے 400 ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ جس جانب دیکھتی ایک ہی شخص سے متعارف ہوتی، وہ نام یوسف چودھری ہی نکلتا تھا۔ مگر کون تھا یہ یوسف چودھری؟ کون سے پردے تھے جو یوسف چودھری کے وجود کو ڈھانپے ہوئے تھے؟ وہ حیران و پریشان سی ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ دروازے پر ہاتھ رکھے بھول گئے ہو کیا؟ آنے والا اڑ کر نہیں آئے گا۔ کائنات باہر کھڑے شخص کو سلواتے سناتی دروازے کو تیزی سے کھول گئی۔
نور، اس کے چہرے پر جو بیزاریت تھی وہ پل کو پریشانی کی جگہ لے گئی تھی۔ وہ کائنات کو پرے کیے اندر کی جانب بھاگی، جیسے باہر کی روشنی اسے چبھنے کو دوڑ رہی تھی۔ نور، آرام سے جاؤ، صحن میں پانی گرا ہے، پھسل جاؤ گی۔ کائنات اسے آگاہ کر ہی رہی تھی۔ اس نے سنا نہیں تھا۔ قدم ہنوز تیز تھے۔ پانی پر پاؤں گیا۔ وہ تیزی سے پھسلتی زمین پر دھم سے گری۔ نور، وہ تیز آواز میں کہتی اس کے پاس آئی۔ منی، اوکاشا اور اختری اس حال نما کمرے سے باہر آئیں۔ سامنے اسے زمین پر گرا دیکھ وہ بھی اس تک پہنچی۔ وہ رو رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات اب بھی تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ پاؤں مڑا تھا، اس لیے پاؤں میں درد تھا۔ منی نے سہارے سے اسے کھڑا کیا اور اسے اس بڑے کمرے میں لے کر گئی جہاں اکثر وہ سب مل کر بیٹھتے تھے۔ کائنات، اس کے پاؤں پر موچ آئی ہے، کریم لاؤ، اس کے پاؤں پر لگاؤ تاکہ درد میں آرام آئے۔ منی نے اس کے پاؤں دیکھتی ہوئی کہا۔ منی نے اس کے پاؤں پر کریم لگائی جس سے درد میں تھوڑا آرام آیا تھا اور پٹی باندھی۔ کیا ہوا تھا جو سر پر پاؤں رکھے بھاگی چلی جا رہی تھی تم؟ منی سفید پٹی کو اس کے پنجے پر لپیٹ رہی تھی۔ کائنات اور اوکاشا ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ نہیں آپا، بس کتا دیکھ لیا تھا، وہ اپنے چہرے پر سے ڈر کے تاثرات چھپاتی کہنے لگی تھی۔ اس کا اتنا ٹوٹا پوٹا بہانہ سن کر کائنات اور اوکاشا کے چہرے پر ہنسی آئی تھی جو کہ منی کی تیز نگاہ نے چپ کرائی تھی۔ بس اتنی سی بات پر تم نے اپنے پاؤں کا کیا حال کر لیا ہے، ہاں؟ نور، اس بے وقوفی کی امید تم سے نہیں تھی۔ وہ جانور ہی تھا، انسان زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ منی نے اسے ڈانٹا۔ وہ نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ منی مزید کچھ کہتی، اختری آپا کے اشارے نے اسے خاموش کروایا۔ تم دونوں جاؤ، مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ اختری صوفے کے قریب بیٹھتی کہہ رہی تھی۔ ان کے حکم سے اوکاشا، منی دونوں کمرے سے چلے گئے جبکہ کائنات اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اسے نہ جاتا دیکھ اختری نے آنکھوں سے سوال کیا۔ جواب میں وہ بھی اشارے سے آئیبروز کو اچکا گئی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب کی بار اختری نے سوال کیا تھا۔ وہ جی، آپ نے دونوں کو جانے کا بولا، مجھے نہیں۔ وہ نظریں نیچے کیے کہہ رہی تھی۔ اختری نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اچھا جاؤ تم بھی، وہ سرسری انداز میں گویا ہوئی۔ جاؤں آپا؟ اب جیسے وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ اختری نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، چلی جاتی ہوں۔ دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبائے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ نور، تم جھوٹ بول رہی تھی، یہ میں جانتی ہوں، اور یہ بھی کہ کوئی کتا نہیں تھا ادھر۔ انہوں نے لمحے بھر خاموش رہنے کے بعد کہا تھا۔ نور کے چہرے پر حیرانی ابھر آئی تھی۔ نور، تمہاری گردن پر ابھرتا وہ سیاہ نشان، میں جانتی ہوں تم اورنگزیب چودھری کی بیٹی ہو۔ یہ بات نہیں پگھلا ہوا سیسا تھا جو اختری نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرتے سوال کوئی بھی بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ جیسے وہ پوچھ رہی ہو وہ کیسے ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا وہ یہ کیسے جانتی ہیں؟ وہ تو ایک کچرے خانے سے اٹھائی ہوئی لڑکی تھی۔ تمہارے ذہن میں اٹھتے سوالوں کو میں جانتی ہوں۔ تمہارے باپ نے ہر ممکن کوشش کی تھی تمہیں مارنے کی، مگر قسمت کی دھنی تھی کہ اس نے تمہیں احمد کے دروازے پر لا دیا۔ ایک اور نیا انکشاف اس پر ہوا۔ وہ احمد کو کیسے جانتی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ احمد کو جان گئی؟ اب وقت ہے تمہیں تمہارے اصل گھر جانے کا۔ رات کی تاریکی میں تم اس گھر کو چھوڑ کر اپنے اصل منزل، اپنے اصل گھر، اپنے خون میں جا ملو گی۔ یہ ایڈریس ہے اس گھر کا، اور یہ خط دونوں تم اکبر چودھری کو دو گی۔ انہوں نے ایک پرچہ اس کے حوالے کیا اور ایڈریس بھی۔ اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ تمہیں اس گھر میں رکھنے کے لیے یوسف چودھری نے کہا تھا مجھے، اور یہ کہا تھا میں تمہیں اس حقیقت سے فراموش رکھوں جب تک یوسف چودھری کے قدم مضبوط نہیں ہو جاتے۔ وہ نہایت ہی سنجیدہ انداز میں اپنی بات کہہ رہی تھی، یعنی اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر یہاں پہنچنے تک اور اسکول میں کام کرنے تک یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو یوسف چودھری نامی اس شخص نے کی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اٹھتے سوال بھی ماند ہو چکے تھے۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ زندگی اسے کس مقام پر کھڑا کر چکی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ آگے اب کیا ہوگا؟ وہ کس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے چل رہی تھی؟ اس کا اغوا بھلے ہی غلطی تھی اور کوٹھے پر پہنچ جانا اس کی قسمت، مگر وہ تب بھی اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ کون تھا، کیا تھا؟ اختری فیصلہ سنائے جا چکی تھی۔ یوسف چودھری کے کہنے پر رکھا اور اسی کے کہنے پر گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ اب کون سی نئی منزل اس کی راہ میں کانٹے بننے کے لیے تیار تھی؟
وہ ان کانٹوں کے لیے خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ ہو گئی تمہیں تسلی؟ مر گیا بارس۔ آنکھوں سے بہتے آنسو وہ مریم کے گریبان پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے پہلے ارسلان کو ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں اسے بارس کی موت کی خبر ملی تھی۔ اس کا کچھ سامان اس گاڑی سے ملا تھا جو کھائی سے برآمد ہوئی تھی۔ یلڈیز خبر سننے کے بعد لمحہ بھر سکتے کی کیفیت میں تھی، مگر جب مریم کا چہرہ سامنے آیا تو وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ مریم کی آنکھیں بھی آنسوؤں میں تر تھیں۔ تم نے مار ڈالا اسے، وہ اس کا گریبان چھوڑتی ایک ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح زمین پر گری تھی۔ میرا بارس کتنا خوش تھا اپنی کامیابی پر، مگر تمہاری ایک نظر نے اسے برباد کر دیا۔ دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ میرے جینے کی آخری وجہ بھی تم نے مجھ سے چھین لی۔ وہ مریم کو مارتی اسے پیچھے کی جانب دھکیل رہی تھی۔